اندھیری رات کے سناٹے میں وہ عمارت جو کبھی کسی سردار کا محل ہوا کرتی تھی اب عامل جعفر کا آستانہ بن چکی تھی۔ ویرانی، جنگلی جھاڑیاں اور آس پاس کی گہری خاموشی اس جگہ کو مزید بھیانک بناتی تھی۔ دیواروں پر خون کی سی چھاپ، چھت سے لٹکتی مدھم لالٹین کی روشنی اور کونے میں جلتی لوبان کی دونی، یہ سب مل کر ایک عجیب سا گمان پیدا کرتے تھے، جیسے یہاں وقت بھی رک گیا ہو۔ عامل جعفر آنکھیں بند کیے آسن پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے رکھے کالے آئینے میں ہولی ہولی دھند سی اترنے لگی تھی۔ کچھ لمحے بعد منظر صاف ہونے لگا۔ اس نے اپنی سانپ جیسی آنکھیں کھولی اور آئینے میں زارا اور چچی کے درمیان تند و تیز جھگڑا دکھا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو اور چچی کے چہرے پر شعلے۔ جعفر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ میں متار ہوئی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس نے ایک اور چھوٹی بوتل سے کچھ کالا سفوف نکالا، لوبان میں ڈال کر آنکھیں موند لی۔ ایک آسیب زدہ ہنسی اس کے لبوں سے نکلی۔ چچی کا شک اب اس لڑکی کو توڑ دے گا۔ زارا تنہا ہو رہی ہے، یہی وقت ہے اسے قابو میں لینے کا۔ یہ رشتہ، یہ تحفظ سب کمزوری بن جائے گا۔ وہ اٹھا اور آہستگی سے نے اچھا کام کیا۔ اب اگلا قدم زارا کے دل کو اندھیرے سے بھر دینا ہے۔ اسے خوف دو، تنہائی دو اور ایک ایسا خواب دکھاؤ جس سے جاگنے پر بھی وہ ہل نہ سکے۔ پھر اس نے کالے آئینے پر ہاتھ پھیرا۔ تصویر دھندلانے لگی۔ اب منظر میں روپالی دکھائی دینے لگی جو گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی اور کسی کو دیکھ کر آہستہ سے سر ہلا رہی تھی۔ عامل کے چہرے پر طمانینت محل گئی۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ زارا کا ٹوٹنا ہی جن ذات کو کھینچ لائے گا، اور جب وہ میرے دائرے میں ہوگا تب کوئی بھی علم، کوئی بھی طاقت اسے بچا نہ سکے۔ وہ حصہ ایک گھمبیر، سرد اور بے رحم کہا جس میں کئی بلاؤں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ روپالی، جو باہر سے ایک وفادار خادمہ جیسی لگتی تھی مگر حقیقت میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی۔ کالی ساڑی، بھاری پائل کے مدھم چنکار اور ہمیشہ جھکی ہوئی نظریں، مگر ان آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہی روپالی تھی جسے جعفر نے کئی برس پہلے ایک ویران شمشان سے قید کیا تھا۔ وہ ایک بدروح تھی، ایسی جو زندگی میں ظلم سہ سہ کر مر چکی تھی اور موت کے بعد ظلم بن چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے آنسوؤں سے زمین کالی ہو جاتی تھی اور اس کی چیخ سن کر دل دہنے لگتے تھے۔ جعفر نے جب اس کے بارے میں سنا تو وہ فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ پورے 7 دن اور 7 راتیں وہ کالے علم کے تعویذ لیے شمشان گھاٹوں میں پھرتا رہا۔ چاند گرہن کی رات جب آسمان پر روشنی نہ تھی، جعفر نے وہی خطرناک عمل پڑھا جو اس کی کتاب میں خون سے لکھا تھا۔ علی کی روح نے اسے للکارا۔ آسمان پر کڑک سنائی دی، زمین لرزی اور ہوا نے سڑاٹ بھر گئی۔ جعفر نے اپنی حفاظت کے لیے دائرہ بنایا، مگر روپالی نے اتنی آسانی سے قید نہیں ہونا تھا۔ اس نے جعفر کو اس کی ماں کی صورت دکھائی، اس کے استاد کی آواز میں دھوکہ دیا اور اس کے ذہن کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی، مگر جعفر باز نہ آیا۔ وہ بار بار زخمی ہوا، ڈٹا رہا، مگر ہار نہیں مانی۔ آخر کار اس نے اپنے خون سے تعویذ کو مکمل کیا اور اپنی ایک آنکھ کی روشنی کی قربانی دی۔ تب جا کر روپالی اس کے تابع ہوئی۔ اب وہی روپالی جو کبھی مغرور تھی جعفر کے اشارے پر چلتی تھی۔ اس نے زارا کے خوابوں میں دراریں ڈالی تھی، لوگوں کو ڈرانا تھا اور سب سے بڑھ کر اقلیم کے وجود کو محسوس کر کے جعفر کو خبردار کرنا تھا۔ جعفر نے ایک مرتبہ روپالی سے کہا تھا، روپالی تو میرا سایہ ہے، جہاں میرا سایہ اڑے وہاں سورج نہیں نکلتا۔ السلام علیکم ناظرین، مسیحا ناول کے پارٹ 3 کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے چینل اوشین سٹوری سینٹر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں، یہ بالکل فری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح ہماری سپورٹ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ روپالی بدروح تھی۔ اس کا وجود ایک بھیانک آسیب کی مانند تھا۔ اس کی موجودگی کسی سرد خنک رات کی طرح تھی جو خاموشی سے اترتی ہے مگر دل کی دھڑکنیں منجمد کر دیتی تھی۔ وہ جب سامنے آتی تو روشنی میں آندھ اڑ جاتی، جیسے تاریکی اسے خوش آمدید کہتی ہو۔ اس کا چہرہ بے تاثر سفید ہوتا اور وہ آنکھیں ایسی تھیں جیسے کسی بند کنویں کی تہہ میں جلتے بجھتے چراغ، اندھیرے سے لبریز اور خالی۔ دیکھنے والے کو یوں لگتا جیسے وہ آنکھیں سیدھا روح میں جھانکتی ہوں اور وہاں چھپے خوف کو چھپا رہی ہوں۔ روپالی کی چال سانپ کی حرکت جیسی نرم اور بے آواز تھی، مگر ہر قدم کے ساتھ ماحول میں ایک انجانی گھٹن بڑھ جاتی۔ وہ جب گزر جاتی تو فضا میں ایک بوسیدہ سی بو رہ جاتی، جیسے وقت کا کوئی بوسیدہ ورق پلٹ گیا ہو۔ اس کے کپڑے پرانی دجیوں کے مانند تھے، جیسے کسی بھولے بسرے دور کی باسی ہوا نے سنبھال رکھے ہو۔ کپڑوں سے مسلسل ایک سرد جھونکا سے اٹھتا تھا اور ہوا اس کے گرد بے چین سی چکر کاٹتی رہتی۔ اس کے بال ہمیشہ بکھرے ہوتے، کھلے بے ترتیب تھے جو پوری کمر تک آتے آتے پیروں کو چھو جاتے۔ وہ اپنے آپ میں خاموش بددعا تھی۔ روپالی کی آواز کرخت تھی، وہ چیخوں سے دل چیرا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے زارا کے گھر میں سائے کی مانند گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی موجودگی
کا احساس صرف ٹھنڈی سرد لہر سے ہوا جو یکدم گھر کی فضا پر چھا گئی۔ زارا کے کمرے میں پہنچ کر وہ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ کمرے کا بلب مدھم سے جھبکنے لگا، جیسے اس کی روشنی پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ زارا جو آئینے میں بال سنوار رہی تھی اچانک ٹھٹک گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی پشت پر سانس لے رہا ہو۔ وہ آہستہ سے پڑتی مگر کمرہ خالی تھا، مگر وہ موجود تھی، دیوار کے سائے میں ایک دھندلی سی شبی، بے حرکت، صرف آنکھیں چمکتی ہوئی۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ دی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر زبان جیسے منجمد ہو گئی۔ روپالی اب دھیرے دھیرے آگے بڑھی، اس کی چال میں ہلکی سی سرسراہٹ تھی جیسے خشک پتے رینگ رہے ہو۔ کمرے میں وقت تھم گیا تھا اور زارا کی دنیا میں صرف ایک وجود باقی رہ گیا تھا۔ وہ جو نہ انسان تھی نہ سایہ، صرف ایک بدروح جو خاموشی سے زارا کی زندگی میں نیا موڑ لے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے زارا کے گرد چکر کاٹنے لگی جیسے کوئی پرانا سایہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا رہا ہو۔ اس کی حرکات میں کوئی احساس نہ تھا، صرف ٹھنڈک اور سنسنی تھی جو زارا کے جسم میں اترنے لگی۔ زارا کو یوں لگا جیسے فضا بوجھل ہو گئی ہو، جیسے ہوا میں کوئی بے نام دباؤ دلایا ہو۔ روپالی کی آنکھیں مسلسل زارا پر جمی تھی، وہ نہ پلکیں چپکاتی تھی نہ کوئی تاثر بدلتی تھی، اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے جیسے وہ زارا کے وجود کو پڑھ رہی ہو، اس کی کمزوریاں تلاش کر رہی ہو۔ زارا جو پہلے تو الجھن میں تھی اب خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ سایہ کیسا ہے جو ہر قدم پر اسے گھیر رہا ہے۔ جسم کا ایک ایک رواں اس وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ روپالی کا سایہ لمحہ بلمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، وہ اس سے کھیل رہی تھی جیسے وہ صرف زارا کو اپنی گرفت میں لینے آئی ہو۔ روپالی نے آہستگی سے زارا کے سامنے رکھے آئینے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی وہ آئینے کے قریب پہنچی ایک سرد جھونکا کمرے میں دوڑ گیا۔ آئینہ جو اب تک دھندلا سا تھا یکایک صاف ہونے لگا اور زارا کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سایہ واضح ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ روپالی کی شکل آئینے میں ابھرنے لگی، بے رنگ، بے جان اور ہیبت، سیاہ گہرے حلقے تھے، چہرہ بے تاثر، مگر آنکھوں میں ایسی خالی وحشت تھی جو کسی بھی زندہ انسان میں ممکن نہ تھی۔ زارا نے سانس اندر کھینچا، وہ پل بھر کو جیسے جم گئی۔ آئینہ اس لمحے صرف روپالی کو دکھا رہا تھا، زارا کو نہیں، گویا کمرے میں اب صرف روپالی کا وجود تھا۔ وہ خاموش کھڑی اپنے آپ کو زارا پر ظاہر کرتی رہی، نہ مسکراہٹ، نہ کوئی جنبش، صرف بے صدا دھمکی جو آئینے کے پار سے زارا کے دل میں اتر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زارا نے اسے دیکھا۔ زارا کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، جیسے اندر جمع خوف نے راہ پا لیا۔ کمرہ اس چیخ سے لرز اٹھا، دیواروں پر لٹکے کپڑے زور سے ہلنے لگے، یہاں تک کہ کھڑکی کے پردے بے رحم ہوا کے جھونکوں سے اڑنے لگے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بستر سے جا ٹکرائی۔ آنکھیں آئینے پر جمی تھیں جہاں روپالی کی بے جان مگر زہریلی آنکھیں اب بھی اسے گھور رہی تھیں۔ آئینہ دھندلا رہا تھا مگر روپالی کی شبیہ بدستور موجود تھی، جیسے وہ اب زارا کے ذہن میں منتقل ہو چکی ہو۔ زارا نے کانپتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، مگر خوف جیسے اس کے وجود میں گھس چکا تھا۔ کمرے کی فضا میں اب سناٹا نہیں، ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، گویا کوئی سایہ، کوئی آسیب اب اس کمرے میں سانس لے رہا ہو۔ زارا چچی کے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازے کو بند کر دیا۔ ڈر کے مارے وہ کانپ رہی تھی، چہرہ اور جسم پسینے میں شرابور تھا۔ زارا چچی کے بستر سے چمٹ گئی، اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی سایہ تعاقب میں ہو۔ چچی نے کروٹ لی، ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں اور پھر ناک بھوں چڑھاتے ہوئے بولی، کیا ہے زارا؟ تنگ کر رہی ہے مجھے۔ چچی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے کمرے میں کوئی ہے، میں نے خود دیکھا آئینے میں۔ زارا کی آواز کانپ رہی تھی، وہ بمشکل بول پائی۔ چچی نے آدھی آنکھ کھول کر کمرے کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھا ہوگا خواب، بس نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، جاؤ آرام سے لیٹو، کچھ نہیں ہوتا۔ زارا نے التجا کی، چچی پلیز دیکھیں نا ایک بار، لیکن چچی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ زارا وہی لیٹی رہی، چچی کے بازو کے گرد بازو لپیٹ، مگر اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سایہ اب بھی وہیں کہیں چھپا ہوا تھا۔ کمرے میں نیم روشنی صحن سے آ رہی تھی، صحن میں لگا پیلا بلب مدھم سی چمک دے رہا تھا جو دروازے سے اندر آ کر فرش پر ایک لرزتی ہوئی روشنی کی دھار بچھا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، ہوا کے نرم جھونکے سے کبھی تھوڑا سا کھلتا، کبھی بند ہونے کی کوشش کرتا۔ زارا کی نظریں مسلسل دروازے کی طرف جمی ہوئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ وہ دروازہ مکمل کھل جائے گا اور کوئی ہولناک منظر سامنے آ کھڑا ہوگا۔ دروازے کے باہر کی سیاہی میں جیسے کچھ جنبش تھی، صحن میں لٹک رہا کپڑا ہولے ہولے ہل رہا تھا اور اس کی پرچھائی دروازے کے پٹ پر کچھ ایسے پڑی جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، خاموش، زارا کو گھورتا ہوا۔ وہ ساکت لیتی رہی، سانسیں روک کر،
چچی کی پرسکون نیند اور باہر کے سناٹے میں صرف اس کی اپنی دھڑکن کی آواز باقی تھی، اور دروازے کے پار وہ اندھیرا جو جیسے کسی ناگہانی کا انتظار کر رہا تھا۔ اعزاز اور اقلیم شام کی دھندلی روشنی میں قدم بڑھاتے ہوئے اس قدیم عمارت کے قریب پہنچے۔ جنگل کی گہری چھاؤں اور جھاڑیوں کے درمیان وہ عمارت دھند کی لپیٹ میں عفریت کی مانند کھڑی تھی، دھیمی سی جھیل میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ دیواریں وقت کے کڑے واروں سے ٹوٹی پھوٹی اور گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھیں، جن کے درمیان سے کوئی پرانا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمارت کے گرد ایک پرانا ٹوٹا ہوا پتھروں کا حصار تھا جو کبھی اس جگہ کی حفاظت کرتا تھا، مگر اب صرف ایک سنسان یادگار تھا۔ اعزاز اور اقلیم نے خاموشی سے حصار کے قریب قدم رکھے۔ ہوا میں خنکی اور نمی کی بو تھی، اور ہر طرف سناٹے کے ساتھ کسی غیر مرئی خطرے کی گونج محسوس ہو رہی تھی۔ اعزاز نے اپنے گرد دیکھتے ہوئے کہا، یہیں کہیں ہیں وہ دونوں، عامل اور منور۔ اقلیم نے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، کوئی اور جگہ ان کا دھیان نہیں بڑھ سکتا، یہی چھپے ہوں گے۔ اقلیم نے اچانک اعزاز کا بازو تھام لیا اور سرگوشی میں کہا، اعزاز سنبھل کر، اب آگے نہیں جانا۔ اعزاز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اقلیم نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ عام نہیں لگ رہی، دیکھو درختوں کے پتے حرکت نہیں کر رہے، نہ ہوا ہے نہ پرندے، یہ خاموشی قدرتی نہیں۔ جھکا، مٹی کو چھوا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کا ہلکا سا جھرمٹ چھایا ہوا تھا۔ یہ عامل کا جادو ہے، اس نے عمارت کے گرد حصار باندھ رکھا ہے، نظر نہ آنے والا جال، اگر ہم نے لاپرواہی کی تو پھنس سکتے ہیں۔ اعزاز نے لب بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو اب کیا کریں؟ اقلیم نے دھیرے سے جواب دیا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، ان کی کوئی حرکت، کوئی غلطی، جیسے ہی وہ حصار سے باہر نکلیں گے ہم ان پر جھپٹ پڑیں گے۔ ابھی اندر جانا بے وقوفی ہوگی۔ وہ ایک بڑے درخت کے پیچھے دبک گیا اور اعزاز بھی اس کے ساتھ چھپ گیا۔ دونوں نے سانس روک کر گھات لگا لی۔ صحن کے بیچوں بیچ پرانی عمارت کا دروازہ بند تھا، مگر روشندانوں سے مدھم سی زرد روشنی باہر چھن کر آ رہی تھی۔ کہیں دور سے زنجیروں کی ہلکی آواز آئی، جیسے کوئی قید میں کراہ رہا ہو۔ اقلیم نے نگاہیں تیز کی، یہی ہے، اور جلد ہی ہماری گرفت میں ہوں گے۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا گزرا، درختوں کے پتے ساکن ہی رہے، ماحول پر جادو کی گرفت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وقت رک گیا تھا، مگر اقلیم اور اعزاز کی نظریں کسی شکاری کی مانند شکار پر جمی ہوئی تھی۔ اقلیم کی آواز دھیمی اور گہری تھی، جیسے خود بھی کسی راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ اعزاز، غور سے سنو، یہ زنجیروں کی آوازیں۔ اعزاز نے فوراً اپنی تمام تر حسیات کو جمع کیا۔ سناٹے میں ایک مدھم رینگتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، فرش کی سطح پر گھسکتی زنجیر کی آواز، جیسے کسی نے قید سے نکلنے کی ناکام کوشش کی ہو۔ یہ آواز معمولی نہ تھی، اس میں بے بسی، درد اور طویل اذیت کا بوجھ شامل تھا۔ اقلیم نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ جسے قید کیا گیا ہے شاید بے ہوش ہے یا اس کے حواس چھین لیے گئے۔ یہ جعفر عامل کی چال بھی تو ہو سکتی ہے۔ اعزاز نے پریشانی سے پوچھا، ہم کیا کریں گے؟ اقلیم نے نفی میں سر ہلایا، ابھی کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن یہ آواز کسی کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مظلوم ہو جو ان کے جادو کا شکار ہوا۔ دونوں اب مکمل سنجیدگی سے خاموش ہو گئے۔ زنجیروں کی آواز اب وقفے وقفے سے آ رہی تھی، جیسے قید شدہ تھک چکا ہو اور وہ حالات سے سمجھوتا کر چکا ہو۔ اقلیم نے اپنے ہاتھ کی انگلی زمین پر پھیری اور آہستہ سے کوئی الفاظ زیر لب دہرائے، پھر بولا، یہ آواز حصار کے اندر سے آ رہی ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ یہاں ہے۔ اعزاز نے بھی گردن ہلائی، چہرے پر ایک کرب اور غصے کی ملی جلی جھلک تھی۔ تو اب جو بھی ہو انہیں یہیں روکنا ہے، مگر قیدی کا کیا ہوگا؟ اقلیم کی نظریں اب رات کے اندھیرے میں عمارت کی طرف جمی تھیں۔ خاموشی گہری تھی، مگر خطرہ بھی بڑھ چکا تھا۔ فرینہ اب باقاعدگی سے بانو نور کے پاس رہنے لگی تھی۔ دن ہو یا رات، وہ ہر وقت ان کے آس پاس دکھائی دیتی تھی، نرم لہجے، جھکے ہوئے سر اور احترام کے لبادے میں۔ وہ جس طرح محل میں گھل مل گئی تھی، اسے دیکھ کر کوئی شک نہ کرتا کہ اس کا ارادہ کیا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب اسی کی سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ بانو نور کا دل جیت کر محل کے نظام تک رسائی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک ایک کمرہ، ایک ایک خادمہ، یہاں تک کہ شاہی رسائی کے دروازے اور ان کے پیچھے چھپے راز، سب کچھ وہ جاننے کی جستجو میں تھی۔ بانو نور، جو پہلے پہل اس کی موجودگی سے ذرا محتاط تھی، اب اسے اپنی تسلی کا سبب سمجھنے لگی تھی۔ فرینہ ان کے کپڑوں کی ترتیب سے لے کر دوا کے وقت پر فراہمی تک ہر کام میں پیش رہتی تھی۔ وہ بانو نور کے دکھوں سے پر ہمدردی جتاتی اور ان کے جذبات کو سہارا دیتی۔ محل میں باقی خادمائیں بھی اسے عزت سے دیکھنے لگی تھی، مگر فرینہ کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔
اسے محل کے ان دروازوں تک پہنچنا تھا جو عام آنکھ سے اوجھل تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اقلیم کی طاقت کا راز صرف جنگی ہنر میں نہیں بلکہ کئی راز اس سے پوشیدہ تھے جن کو جاننے کے لیے چاہے اسے بانو نور کے دل کا دروازہ توڑنا پڑے یا محل کی ہر کھڑکی کا پردہ چاک کرنا پڑے، اسے ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ ادھر اقلیم آدم زادوں کی دنیا میں سرگرم تھا۔ وہ وہاں کسی اور جنگ میں مصروف تھا، منور، جعفر اور عامل کی چالوں سے نبرداز نہ، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ پیچھے محل میں جسے وہ سب سے محفوظ سمجھ کر آیا تھا، وہاں اب فرینہ جیسی چالاک موجود تھی۔ کس کے بھروسے سب کچھ چھوڑ کر چلا آیا ہے؟ فرینہ خود سے یہ سوال اکثر کرتی اور اس سوال کے جواب میں ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ آ جاتی۔ فرینہ کئی دنوں سے محل کے در و دیوار کو نہایت باریک بینی سے پرکھ رہی تھی۔ وہ ہر کمرے، ہر راہداری، ہر خادمہ اور ہر درباری کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیتی۔ اس کا مقصد واضح تھا، محل کے اندرونی نظام کو سمجھنا اور وہاں موجود طاقت کے رازوں تک پہنچنا۔ وہ خود بلکہ اسے نظم، صبر اور شعور جیسی صفات بھی عطا کی۔ وہی بانو نور جس نے سلطنت کے نازک ترین وقتوں میں تنہا فیصلے کیے، دشمنوں کے مکر سمجھے، سازشوں کو کچلا اور پورے نظام کو بغیر کسی لغزش کے سنبھالا۔ فرینہ نے بانو نور کے نرمی بھرے رویے کو ان کی کمزوری سمجھا۔ اسے لگا کہ بڑھاپے اور بیماری نے ملکہ کو بے بس کر دیا ہے۔ اس نے کبھی ان کی نظروں میں چھپی بصیرت، ان کی چپ میں چھپی آہت اور ان کے سکوت میں لپٹی گہری فہم کو محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ ایک ایسی ملکہ کو ہلکا سمجھ بیٹھی تھی جو صرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے دلوں کا حال جان جیا کرتی تھی۔ یہی کم علمی، یہی غرور فرینہ کا پہلا زوال بننے والا تھا۔ بانو نور خاموش تھیں، لیکن ان کے اندر ایک پختہ ماں، ایک ہوشیار حکمران اور ایک باخبر نگہبان ہر لمحے بیدار تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ فرینہ کی مسکراہٹ میں نمکین مکر چھپا ہے۔ وہ محسوس کر چکی تھیں کہ اس کے نرمی بھرے لہجے میں بھی کوئی زہر بولا جاتا ہے۔ ملکہ نے اب تک کچھ کہا نہیں تھا، مگر جو ماں اقلیم کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر اس کے دل کا حال جان لیتی ہو، وہ فرینہ کی چالاکیوں کو کیسے نہ سمجھتی۔ فرینہ نے جو کھیل شروع کیا تھا وہ اب اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا، اور بانو نور کی خاموشی بہت جلد گرج میں بدلنے والی تھی۔ محل میں فرینہ اب تنہا نہ تھی، مگر وہ خود کو سب سے زیادہ باخبر اور ہوشیار سمجھتی تھی۔ بانو نور کی خاموشی اس کے لیے سہولت بن گئی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ محل کی فضا اب اس کے قابو میں ہے اور وہ جس سمت چاہے حالات کو موڑ سکتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر حرکت پر بانو نور کی بارب خاموش نگاہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ محل کے بعض مخصوص خادم جنہیں فرینہ کمزور اور عام سمجھتی رہی، در حقیقت بانو نور کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ یہ خاموش وجود نہ صرف اس کے قدموں کی چاپ پہچان چکے تھے بلکہ اس کے ارادوں کی بو بھی محسوس کر چکے تھے۔ فرینہ نے بے خبری میں جو جال بچھایا تھا وہ اب اسی کی گرد کسنے لگا تھا۔ دوسری جانب فرینہ نے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے بجائے اپنے چند قابل اعتماد کارندے محل میں متعین کر دیے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، اقلیم کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور موقع پا کر اسے قید کر لینا یا کم از کم اس تک پہنچنا۔ ہر رات یہ آدمی چپکے سے شہر میں نکلتے، اقلیم کے ٹھکانوں کا جائزہ لیتے اور پھر واپس آ کر فرینہ کو اس کی مکمل رپورٹ دیتے۔ وہ اسے شکار سمجھ بیٹھی تھی، ایسا شکار جسے قابو میں لانا دیر کی بات تھی، مگر یہ فرینہ کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ ان دنوں اقلیم مسلسل حرکت میں تھا۔ وہ خود کو اس طرح چھپا کر رکھتا کہ سایہ بھی ساتھ نہ دے۔ وہ کبھی کسی ویران عمارت کی چھت پر نظر آتا، کبھی کسی پرانے قبرستان کی دیوار کے سائے میں، اور کبھی کسی بے سمت گلی میں ایک بزرگ کی صورت گھومتا۔ فرینہ کے آدمی ہر کوشش کے باوجود اس کے گرد صرف دھواں سمیٹ پاتے تھے، اصل شعلہ ان کی گرفت میں نہ آتا۔ فرینہ کی بے قراری دن بدن بڑھ رہی تھی، اقلیم تک رسائی ناممکن ہوتی جا رہی تھی، اور یہی بات اس کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ جس شخص کی تلاش میں وہ راتیں جلا رہی ہے۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی تھی۔ نیم وا دروازے سے آتی ٹھنڈی ہوا میں بھی نمی اور کچھ پریشانی سے گھلی ہوئی تھی۔ زارا کروٹ لیے پڑی تھی، چہرہ سرخ اور سانس تیز چل رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور ماتھے پر پسینے کی باریک تہ جم چکی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی سسکاریاں مر رہی تھی مگر مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ چچی حسب معمول فجر کے بعد اٹھی تھی اور جب زارا کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ استغفر اللہ، یہ بچی تو تپ رہی ہے، وہ بڑبڑائی اور جلدی سے آگے بڑھ کر زارا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار شدت سے چمک رہا تھا۔ چچی بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کل رات سے کہہ رہی تھی ڈر لگ رہا ہے اور میں نے کچھ نہ سنا۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے پلو سے زارا کا پسینہ صاف کیا اور پھر تیزی سے باہر نکلی۔ کچھ لمحوں بعد وہ پانی اور ایک گیلا کپڑا لے آئی اور زارا کے ماتھے پر رکھ دیا۔ زارا نے نیم وا آنکھوں سے چچی کو دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، چچی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ چچی نے نرمی سے اس کا سر سہلایا۔ چل میرے ساتھ،
دوائی لے آئیں، آج تیرے چکر میں کام سے بھی دیر ہو جائے گی۔ لیکن ان کے لہجے میں وہ روایتی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، آواز تھکی ہوئی تھی جیسے کسی گناہ کا بوجھ اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ چچی نے زارا کو آہستہ آہستہ چادر میں لپیٹا، اس کا کمزور جسم لرز رہا تھا۔ انہوں نے اس کے پاؤں میں چپل پہنائی اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ زارا کا سر چکرانے لگا، پر چچی کا سہارا مضبوط تھا۔ وہ اسے لے کر گھر سے نکل گئی، مگر ان کے چہرے پر تشویش اور دل میں ایک نامعلوم سا خوف تھا۔ چچی اور زارا صبح کی خنک فضا میں گھر سے نکل رہی تھی۔ زارا کی حالت نڈھال تھی اور چچی جلد از جلد کلینک تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں اس خوفناک سچ سے بالکل انجان تھیں کہ ایک ایسی بلا ان کے گھر میں اپنے پنجے کاٹ چکی تھی جو نہ صرف زارا کی بیماری کا سبب بنی بلکہ اب اس کے وجود کو بھی اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ روبالی کا سایہ منحوس وجود جو رات کی تاریکی میں زارا کے دل و دماغ میں وحشت کا بیج بو چکا تھا، وہ اس وقت گھر کے ایک تاریک گوشے میں ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں جو انسانی آنکھوں سے کئی گنا زیادہ گہری اور سرخ دہکتے انگاروں کے مانند دروازے پر جمی تھی۔ وہ اس منظر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو سہولت سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے معلوم ہو کہ شکار بچنے والا نہیں۔ اس کے وجود سے نکلتی ٹھنڈک گھر کی دیواروں میں اتر چکی تھی۔ چچی تو بس ایک کمزور انسان تھی، انہیں کیا معلوم کہ زارا اب کسی عام بیماری میں مبتلا نہیں۔ زارا کا علاج دوا سے نہیں، دعا سے بھی نہیں، بلکہ شاید اب صرف قربانی سے ممکن تھا۔ روپالی کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکلو، جاؤ، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، جتنا بھاگ لو اس آگ سے نہ بچ سکو گی جو تمہارے اندر لگا دی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا سراپا دھند میں تحلیل کیا، مگر اس کی موجودگی اب بھی گھر کے کونے کونے میں باقی تھی، جیسے دیواریں سانس لے رہی ہوں اور سایہ ہر طرف پھیلتا جا رہا ہو۔ اقلیم کی نگاہیں مسلسل اس پرانی قدیم عمارت پر جمی ہوئی تھی۔ شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا، فضا میں عجیب سی سنسناہٹ پھیلنے لگی تھی اور پرندے خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ خاموشی سے نگرانی کر رہا تھا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بار بار اپنی جگہ بدلی، کبھی سامنے عمارت کو گھورا، کبھی اقلیم کو دیکھا۔ آخرکار وہ ہمت کر کے بولا، حضور اجازت دیں میں جا کر عمارت کے اندر ایک بار جھانک کر آؤں، شاید کوئی اشارہ ملے۔ اقلیم نے پلکیں جھپکے بغیر سختی سے اعزاز کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی آواز سرک تھی۔ ہرگز نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر سرد لہجے میں گویا ہوا، اسی درخت کی اوٹ میں بیٹھے رہو، یاد رکھو مجھ سے پوچھے بغیر کوئی حرکت مت کرنا۔ جو عمارت تم دیکھ رہے ہو وہ عام جگہ نہیں، یہاں کی دیواریں سن لیتی ہے، سائے دیکھ لیتی ہیں، اور ہمارے اطراف میں ایسا خطرہ سانس لے رہا ہے جو تمہیں پل بھر میں نکل سکتا ہے۔ اعزاز نے نظریں چھتا لی۔ وہ اقلیم کی باتوں کی گہرائی کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خاموشی محض سکون کی نہیں، کسی بڑے طوفان کی خاموشی تمہید ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، دور کہیں کوئی پرندہ کرہا اور عمارت کے اندر کوئی ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ایک بار پھر زنجیر ہلی، اقلیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بس وقت آنے دو، وہ دل میں بڑبڑا رہا، پھر سارا حساب چکایا جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک کرخت نسوانی چیخ فضا میں گونجی۔ چیخ کے ساتھ ہی لوہے کی زنجیروں کے گھسنے کی آواز نے ماحول کو اور بھی بھیانک بنا دیا، جیسے کوئی قید میں جکڑا وجود بے بسی سے تڑپ رہا ہو۔ چیخیں وقفے وقفے سے بلند ہو رہی تھیں، کبھی آہستہ، کبھی دل دہلا دینے والی شدت سے ماحول کو بے چین کر رہی تھی۔ اقلیم نے فوراً گردن موڑی اور اعزاز کی طرف دیکھا۔ اعزاز کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ ان دونوں کی نظریں لمحہ بھر کر وہ آپس میں ملی۔ ایک خاموش اشارہ تھا کہ بات اب سنجیدہ ہو چکی ہے۔ عمارت کے اندر سے مسلسلاتی چیخیں اور زنجیروں کی جھنکار جیسے دل کے اندر تک اترتی جا رہی تھی۔ قید کر رکھا ہے۔ ایک لمحے کو دونوں خاموش نے عمارت کی طرف دیکھا، صرف دور عمارت سے اب بھی کبھی کبھار زنجیروں کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی اور کسی دبے بے جان سے حلق سے نکلتی سسکی ویرانے میں چیخوں کی گونج اب بھی اس کے کان۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اقلیم نے کہا۔ جب تک حصار قائم ہے مداخلت ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے، لیکن اب یہ بات واضح ہے، عامل اپنے انجام سے زیادہ دور نہیں۔ دونوں دوبارہ درخت کی اوٹ میں دبک گئے، مگر اب ان کی آنکھوں میں ایک عزم چمک رہا تھا۔ کسی بے قصور کی چیخ نے ان کے خاموش انتظار کو بھیانک انجام کی تیاری میں بدل دیا تھا۔ اچھی دیر گزری تھی کہ سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک کرخت نسوانی چیخ فضا میں گونجی۔ چیخ کے ساتھ ہی لوہے کی زنجیروں کے گھسنے کی آواز نے ماحول کو اور بھی بھیانک بنا دیا، جیسے کوئی قید میں جکڑا وجود بے بسی سے تڑپ رہا ہو۔ چیخیں وقفے وقفے سے بلند ہو رہی تھیں، کبھی آہستہ، کبھی دل دہلا دینے والی شدت سے آ رہی تھی۔ اقلیم نے فوراً گردن موڑی اور اعزاز کی طرف دیکھا۔ اعزاز کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ ان دونوں کی نظریں لمحہ بھر کو آپس میں ملی۔ ایک خاموش اشارہ تھا کہ بات اب سنجیدہ ہو چکی ہے۔ عمارت کے اندر سے مسلسل آتی چیخیں اور زنجیروں کی جھنکار جیسے دل کے اندر تک ابھرتی جا رہی تھی۔ اقلیم کی مٹھیاں پھنس گئیں۔ اس نے عمارت کی طرف دیکھا، گویا وہ ان دیواروں کے پیچھے ہونے والے ظلم کو خود پر محسوس کر رہا ہو۔
یہ آواز کسی عورت کی ہے، اعزاز نے دھیرے سے کہا، جیسے چیخوں کی گونج اب بھی اس کے کانوں میں بج رہی ہو۔ عقلیم نے دھیمی مگر ٹھوس آواز میں کہا، عامل نے کسی کو قید کر رکھا ہے۔ ایک لمحے کو دونوں خاموش ہو گئے۔ صرف دور عمارت سے اب بھی کبھی کبھار زنجیروں کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی، اور کسی دبے ہوئے بے جان سے حلق سے نکلتی سسکی بے بسی کی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، عقلیم نے کہا، جب تک حصار قائم ہے مداخلت ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے، لیکن اب یہ بات واضح ہے، عامل اپنے انجام سے زیادہ دور نہیں۔ دونوں دوبارہ درخت کی اوٹ میں دبک پے، مگر اب ان کی آنکھوں میں ایک عزم چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ صرف دور عمارت سے اب بھی زنجیروں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، اور کسی دبے ہوئے بے جان سے حلق سے نکلتی سسکی بے بسی کی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، عقلیم نے کہا، جب تک حصار قائم ہے مداخلت ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے، لیکن اب یہ بات واضح ہے، عامل اپنے انجام سے زیادہ دور نہیں۔ دونوں دوبارہ درخت کی اوٹ میں دبک گئے، مگر اب ان کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ آخرکار عقلیم کی محنت رنگ لائی۔ جنگل کی تاریک رات نے اپنے آخری پہر میں اتر چکی تھی۔ بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا، ہر طرف دھند بکھر چکی تھی، درختوں کی ٹہنیاں بیسری سرگوشیوں کی طرح ہل رہی تھی، اور زمین پر گرے سوکھے پتوں کی سرسراہٹ میں جیسے کوئی چلنے کا گمان ہوتا تھا۔ سرد ہوا میں نمی اور سڑاند کی سی خوشبو تھی۔ عقلیم اور اعزاز درخت کی اوٹ میں دبکے تھے جب انہوں نے عمارت کے دروازے سے دو سائے نکلتے دیکھے، ایک دراز قد سیاہ چوکھا پہنے ہوئے، دوسرا کمزور اور ڈگمگاتا ہوا۔ یہ منور تھا۔ عقلیم کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ عامل کے انداز میں گھبراہٹ نمایاں تھی، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی اندیشے نے اسے گھیر رکھا ہو، جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ رات کے سناٹے میں ان کے قدموں کی چاپ اور سوکھی ٹہنیوں کے کچلے جانے کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے الٹی لٹکتی چمگاڑریں پھڑ پھڑاتی ہوئی ہنڈ رہی تھی۔ عقلیم نے اعزاز کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہی وقت ہے، مگر ہوشیاری سے۔ اعزاز نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں آہستگی سے حرکت میں آئے، سانس رو کے درختوں کے سائے میں چھپتے چھپاتے آگے بڑھے۔ اب وہ دشمن ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کیا ہم حملہ کریں گے؟ اعزاز نے کہا۔ نہیں، ہم اندر جائیں گے، عقلیم نے عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر حصار تو قائم ہے، اعزاز نے عقلیم کی توجہ دلائی۔ فکر مت کرو، اس کا بھی حل ہے، عقلیم نے پرسکون اندازہ بناتے ہوئے کہا۔ فرینہ کی حرکات پچھلے کچھ دنوں سے محل کے مخصوص خدام اور درباریوں کو کھٹکنے لگی تھی۔ کبھی وہ تنہا محل کے پرانے حصوں میں جاتی، کبھی محل کی پرانی کتابوں اور دستاویزات میں کچھ تلاش کرتی دکھائی دیتی۔ اس کا تجسس معمولی نہیں رہا تھا، بلکہ کئی بار وہ درباریوں سے سوالات بھی کرتی جن کا تعلق محل کے نظام، آنو نور کے اوقات یا خفیہ کاموں سے ہوتا۔ بانو نور کے خاص کارندے جو محل کے نظم و ضبط پر گہری نظر رکھتے تھے، آخرکار یہ تمام حرکات خاموشی سے نوٹ کرتے لے، مگر جب فرینہ کی رات گئی کی چہل قدمیاں اور درباری خواتین سے خفیہ ملاقاتیں معمول بننے لگیں تو انہوں نے مزید خاموش رہنا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ ایک صبح جب بانو نور خلوت میں اپنے خاص کمرے میں ذکر میں مشغول تھیں، ان کے دو با اعتماد کارندے ماہتاب اور جمشید نرمی سے حاضر خدمت ہوئے۔ ادب سے سر جھکایا اور ماہتاب نے کہا، عالجہ، ہم آپ کی خلوت میں خلل ڈالنے کے لیے معذرت خواہ ہیں، مگر ایک بات ہے جو آپ تک پہنچانا از حد ضروری ہے۔ فرینہ بی کے رویے میں کچھ غیر معمولی باتیں محسوس ہو رہی تھی۔ بانو نور نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے خاموشی سے سنا۔ جمشید نے آگے بڑھ کر تفصیل دی کہ کس طرح وہ روز محل کے ان حصوں میں جاتی ہے جو عام رسائی میں نہیں، کس طرح محل کے راز جاننے کی کوشش کرتی ہے، اور کیسے وہ بعض اوقات محل کے ملازمین کو تنہائی میں بلوا کر سوالات کرتی ہے۔ بانو نور نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، ان کی نگاہ میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا۔ وہ مسکرائیں، مگر وہ مسکراہٹ محض شفقت کی نہیں، خبرداری کی بھی تھی۔ میں جان گئی ہوں وقت آ گیا ہے کہ فرینہ سے کچھ سوالات میرے سامنے کیے جائیں، مگر نرمی سے، خاموشی سے تم اپنا کام جاری رکھو۔ فرینہ کی آزمائش اب شروع ہونے والی تھی، اور بانو نور خاموشی سے ہر زاویہ دیکھنے کو تیار تھی۔ ادھر فرینہ بھی خاموش نہیں بیٹھی تھی۔ محل میں قدم رکھنے کے بعد سے ہی وہ جان چکی تھی کہ یہاں ہر چیز بظاہر جتنی پرسکون ہے، اندر سے اتنی ہی پیچیدہ اور پراسرار ہے۔ بانو نور کی خاموشی محل کے خاص اپنے ساتھ لائے گئے خفیہ کارندوں کو متحرک رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب محل کے اندر بطور خادم اور نوکرانیوں کے روپ میں موجود تھے۔ ہر شام فرینہ ایک مخصوص کمرے میں بیٹھ کر ان سے دن بھر کی تفصیل لیتے اور ان کی زبانی محل کی سرگرمیوں، بانو نور کے معاملات اور دیگر افراد کی نقل و حرکت کی تفصیلات سنتے۔ ملکہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتی ہے، مگر آج انہوں نے پرانی کتابوں کے کمرے میں ایک طویل وقت گزارا۔ ایک خادمہ نے اطلاع دی، اور وہ بوڑھی ملازمہ جو سب سے پرانی ہے، اس نے آج ایک بار پھر زارا کا نام لیتے ہوئے کچھ بڑبڑایا۔ ہم نے سنا مگر سمجھ نہیں سکے۔ فرینہ چپ چاپ سنتی رہی، اس کی نگاہوں میں چمک تھی۔
وہ اس سلطنت کو سمجھنا چاہتی تھی، نظام، کمزوریاں، طاقت کے ستون اور وہ تمام راز جو اقلیم کے اعتماد کا مرکز تھے۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اقتدار کو اپنی مٹھی میں کرنا، اور اس کے لیے وہ بانو نور کی خاموشی کا مطلب جاننے کو بیتاب تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ خاموشی کبھی کبھی طوفان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ قصر بانو نور میں آج غیر معمولی گہما گہمی تھی، خادمائیں مصروف کار تھیں، ہر راہداری میں خوشبو بکھری تھی، قیمتی پردے سنوارے جا رہے تھے اور دیواروں اور چھتوں پر آویزاں فانوسوں کی روشنی بڑھا دی گئی تھی۔ قصر گویا ایک عظیم شان جشن کی تیاری میں مصروف تھا، مگر اس دلکش منظر کے پیچھے ایک اندھیری آندھی آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی۔ بانو نور جو ہمیشہ وقار اور نرمی کی علامت سمجھی جاتی تھی، آج ان کے چہرے پر سختی اور جلال کی پرچھائیاں تھی۔ ان کی پیشانی پر شکنیں تھیں اور ان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی مگر پراثر غصہ چھپا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اپنی خاص خادمہ کو اشارہ کیا، فرینہ کو فوراً میرے حضور بلایا جائے۔ ان کی آواز دھیمی مگر حکم دیتی ہوئی تھی۔ خادمہ فوراً ادب سے جھکی اور خاموشی سے محل کی راہداریوں میں فرینہ کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ قصر کے مہیب سکون میں ایک بے چینی سی در آئی تھی۔ ملازمین ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بانو نور کا یہ جلال کس طوفان کا پیش خیمہ ہے، لیکن سب کو اندازہ تھا فرینہ کے چالوں کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ فرینہ جیسے ہی خادمہ کے ہمراہ قصر کے اس حصے میں داخل ہوئی جہاں بانو نور کا مخصوص دربار لگا کرتا تھا، اس کے قدموں کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ ماحول میں عجیب سی سنجیدگی اور دباؤ تھا۔ ہر خاطی سے سب کو دیکھا، لیکن چہرے پر اس نے حسب عادت غرور کا نقاب چڑھا رکھا تھا۔ دروازے کے پردے ہٹے اور وہ بانو نور کے سامنے حاضر ہوئی۔ سلام بانو نور، وہ خم ہو کر بولی، مگر آواز میں وہ پہلے سا اعتماد نہ رہا۔ بانو نور نے گہری نگاہیں بڑھالی اور پھر نہایت سکون سے بولے، فرینہ، میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں کہ تم میرے قصر کی عزت ہو، مگر اب تمہارے گرد چھا جانے والی گرد و غبار میرے خادموں کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیا جاننے کی کوشش کر رہی ہو؟ فرینہ نے نظریں جھکا لیں، کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بانو نور نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا۔ خاموش رہو، مجھے تمہاری وضاحت نہیں چاہیے، تمہیں جانچنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب تمہیں سچ بتانا ہوگا، تم کیا چاہتی ہو، اور اقلیم کی سرگرمیوں میں تمہیں دلچسپی نہیں؟ محل کے ستونوں تک پر سناٹا تاری ہو گیا۔ بانو نور کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ فرینہ کی پشت پسینے سے تر ہو گئی۔ غرور کی چادر آہستہ آہستہ اس کے کندھوں سے ڈھلکنے لگی تھی۔ فرینہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ درست کہہ رہی ہیں، میں محل کے نظام سے واقف ہونا چاہتی تھی تاکہ آنے والے کل میں آسانی ہو۔ اقلیم کو بھی سمجھنا چاہتی تھی مگر وہ غائب ہے۔ بانو نور سے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ مجھ سے پوچھ لیتی کیا ہم نہ بتاتے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میرے بارے میں غلط رائے قائم کریں۔ اس میں غلطی کہاں ہے؟ فرینہ نے غصے میں کہا، میں تمہیں دور اندیش سمجھتی تھی مگر افسوس ہے ہم غلطی پر تھے۔ بانو نور سے دیکھتے ہوئے کہا، اقلیم ایک آدم زادی میں دلچسپی رکھتا ہے اور آپ نے یہ بات مجھ سے چھپائی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تمہیں چنا تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں کوئی خاصیت تو ہے جو اقلیم کے ساتھ رشتہ جوڑو گے، اور ایسے ہزاروں جنسات ہیں جن کی دلچسپی آدم زادیوں میں ہو جاتی ہے، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے اصل سے منہ پھیر لیں۔ بانو نور نے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹی، زندگی میں ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ تمہاری طاقت تمہاری سچائی میں۔ اگر تمہیں کسی چیز کا خوف ہے تو اسے نام دو، اسے دیکھو اور جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ زارا جب چچی کے ساتھ دوا لے کر واپس آئی تو اس کا رنگ پہلے سے بھی زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے ہو چکے تھے اور ہونٹوں پر عجیب سی خشکی تھی۔ چچی نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹایا، اس کا ماتھا چیک کیا تو حرارت اب بھی باقی تھی۔ اے اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو گیا ہے بچی کو؟ چچی نے دل میں سوچا اور آہستہ سے تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، زارا کچھ کھا لے، کچھ بول تو صحیح بیٹا۔ مگر زارا جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو چکی تھی، وہ بالکل خاموش تھی، آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں جیسے وہاں کچھ دکھائی دے رہا ہو۔ چچی نے اس کی آنکھوں کا تعاقب کیا مگر انہیں چھت پر کچھ نظر نہ آیا۔ اچھا تو نہیں بولتی تو نہ بول، میں خود ہی کچھ بنا لیتی ہوں۔ چچی بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ زارا کی آنکھیں بدستور چھت پر جمی تھیں جیسے کچھ قریب آنے والا۔ پھر یکاک کمرے کی دیوار سے جہاں ہلکی سی نمی تھی ایک سیاہ دھواں سا ابھرا۔ پہلے وہ دھندلا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ دھواں دیوار سے نکل کر چھت کی طرف رینگنے لگا۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے کوئی سیاہ سانپ دھوئیں کی شکل میں چھت پر اپنا وجود پھیلا رہا ہو۔ دھواں جیسے چھت پر کوئی دائرہ بنا رہا ہو، کبھی وہ لکیر بن کر آگے بڑھتا، کبھی پیچ دار شکل اختیار کرتا۔ زارا کی آنکھوں میں خوف جم گیا، اس کا جسم ساکت تھا مگر اندر ہی اندر وہ لرز رہی تھی۔
सांसें जैसे रोक ली गई हों। धुएं की वो स्याह लकीर छत से नीचे उतरने लगी, दीवार से होती हुई अब वो कमरे के फर्श पर आ रही थी। कमरे की हवा यकाक बोझल हो गई, रोशनी मध्यम होने लगी जैसे बल्ब में वोल्टेज कम हो गया। और ज़ारा बिस्तर पर लेटी आंखें फाड़े धुएं को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ आते देख रही थी। बिल्कुल खामोश। वो स्याह धुआं अब फर्श पर एक बेशकल सा वजूद इख्तियार कर रहा था, जैसे किसी ने साये को गोश्त पोस्त की शक्ल देने की कोशिश की हो मगर मुकम्मल कामयाब न हो सका हो। वो वजूद खैलता, सुकड़ता और कभी कभी दीवार पर किसी अजीब रस्म की मानंद लकीरें खींचता। ज़ारा की आंखें साकित थीं। वो न चीख सकी न खुद को हिला सकी, सिर्फ उसकी आंखों में खौफ मुसलसल गहरा होता जा रहा था। तभी एक लम्हे को वो स्याह वजूद रुक गया, जैसे उसे ज़ारा की आंखों से निकलती दहशत पसंद आई हो। उसने सर को कुछ यूं उठाया जैसे सूंघने की कोशिश कर रहा हो। उसके खौफ से ज़ारा की रूह फना होने लगी। फिर वो साए जैसा वजूद ज़ारा के गिर्द घूमने लगा। दायरा छोटा होता जा रहा था और हर चक्कर के साथ कमरे की फिजा मजीद ठंडी, मजीद साकित हो रही थी। ज़ारा को यूं लगा जैसे बिस्तर ने उसे पकड़ लिया हो, जैसे उसका जिस्म अब उसका नहीं रहा। एक गम से दरवाजा चिरचिरा कर खुला। चच्ची हाथ में कप और दवा की शीशी लिए दाखिल हुई। ज़ारा, उन्होंने चौंक कर पुकारा। साया लम्हे भर में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। ज़ारा के जिस्म में एक झटका सा लगा, जैसे वो नींद से जागे हो, मगर वो कुछ बोली नहीं। आंखें अब भी डरी हुई थी, मगर वो साया अब नजर ना आ रहा था। चच्ची करीब आई, उसके चेहरे पर हाथ रखा। तेरा तो जिस्म बर्फ हो रहा है ज़ारा, ये तो बुखार तेज हो रहा है। ज़ारा के होंठ हिले, आवाज बमुश्किल निकली। चच्ची, वो दोबारा आया था। चच्ची ने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में हर चीज आम सी लग रही थी। मगर वो नहीं जानती थी कि दीवार के उस पार वो साया अब भी इंतजार में था। चच्ची ने ज़ारा के सर पर हाथ फेरा और नरमी से पूछा, जरा बेटी, तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? पहले जैसी बात ही नहीं रही तुम्हें, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही? ज़ारा की नजरें अब भी खला में गुम थी। वो जैसे चच्ची की आवाज सुन तो रही थी, मगर जवाब देने की हिम्मत ना पाती थी। आंखों में वही बेनाम सा खौफ, होंठ खुश्क और कपकपाते हुए। चच्ची ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर प्यार से झंझोड़ा। कुछ तो बताओ बेटी, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा, कुछ दिखाया? ज़ारा की आंखों में नमी तीरने लगी। वो धीरे से बोली, चच्ची, वो दोबारा आया था मेरी आंखों के सामने, वो स्याह धुआं। चच्ची का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, जैसे कोई अनजानी बात उनके दिल में चमक गई हो। क्या? कैसा धुआं? कौन आया था? ज़ारा ने खौफजदा नजरों से छत की तरफ देखा, पर सर झुका लिया। मुझे लगता है वो मेरे साथ ही रहने लगा है। वो जाता नहीं चच्ची, वो देखता है मुझे, मेरे बहुत करीब है। चच्ची के दिल में अब वाकई खलबली मच गई। उनकी नजरें खुद बखुद कमरे के दीवार का जायजा लेने लगी। हवा अब भी कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी की सांसें फिजा में बापी हो, जैसे कमरा सिर्फ सर्द हो। चच्ची ने आहिस्तगी से ज़ारा के सिर पर हाथ रखा और बड़बड़ाने लगी, या अल्लाह खैर, ये कैसा साया है? ये कौन है जो हमारी बच्ची के पीछे लग गया है? चच्ची ज़ारा के करीब बैठते हुए नरमी से बोली, देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई डराना ख्वाब आया है, या शायद तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो तुम्हारे जहन पर सवार हो गया है। लेकिन बेटा, ऐसी बातों को दिलो दिमाग पर काबू नहीं पाने देना चाहिए। उन्होंने ज़ारा के हाथ को थामा और प्यार से दबाया। मैं तुम्हें हाफिज साहब के पास ले चलूंगी, वो बहुत नेक और इबादत गुजार इंसान है। वो तुम्हें दम करेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाअल्लाह। ज़ारा चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखों में सन्नाटा और वजूद में बेहसी छाई थी। चच्ची ने ज़रा सा मुस्कुराकर बात का रुख बदलने की कोशिश की। अच्छा, ये देखो, तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूं, गरम गरम है। थोड़ा सा पी लोगी तो जिस्म में ताकत आ जाएगी। बताओ, अभी खाओगी या थोड़ी देर बाद खिलाओ? ज़ारा ने गर्दन हिलाई और मध्यम आवाज में बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है चच्ची। ये कहते ही वो एक बार फिर खामोश हो गई, जैसे वो अपनी ही दुनिया में वापस लौट गई हो। चच्ची ने एक नज़र सूप की प्याली पर डाली, फिर ज़ारा के चेहरे पर डाली। दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह करे तुझे कुछ ना। मच्छी दिन ब दिन खोई खोई से लगने लगी। और वहीं बैठे बैठे चच्ची के दिल में पहली बार एक गहरी तशवीश ने जन्म लिया। रूपाली अब ज़ारा के सामने एक साए की मानंद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल वजूद बनकर जाहिर होने लगी थी। कभी वो कमरे के कोने में किसी धुंधले धुएं जैसी सूरत में बैठ जाती, तो कभी वो आईने में अपने चेहरे को बदलती, बगाड़ती, फैला देती। ज़ारा उसे देखती तो चीख तक न सकती, जैसे जुबान पर किसी ने कफल डाल दिया हो। उसकी आंखों में वहशत होती, सांस तेज, मगर जिस्म बिल्कुल साकित होता, जैसे किसी और के कब्जे में हो। रूपाली सिर्फ नजर नहीं आती थी, बल्कि महसूस भी होती थी। शुक्रिया नाजरीन कि आपने मसीहा नावल का पार्ट 3 तक हमारे साथ सफ़र किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले पार्ट्स बर वक्त मिलें।
اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی یہ کہانی ضرور بانٹیں۔ اگلے پارٹ میں ایک نیا موڑ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔